اسٹاف لیول جو ارینجمنٹ ہے وہ طے ہوا. اب اس کے بعد بورڈ بیٹھے گا ان کا, جب آئی ایم ایف کا ان شاء اللہ اپروو کرے گا. اب ہماری جو ذمہ داری ہے, ہماری جو رسپانسبلٹی ہے, اس کا اب آغاز ہوا چاہتا ہے. اینڈ دس از دا ٹائم, ناؤ از دا ٹائم دیٹ وی ہیو ٹو ایکٹ اینڈ ایکٹ اسپیڈلی اینڈ ورک ٹائرلیسلی. تبھی یہ آئی ایم ایف کا یہ آخری پروگرام ہوگا اس ملک کی تاریخ میں, جس کے حوالے سے پر ترقی اور خوشحالی کا ایک سفر کا آغاز ہوگا. تو میں نے اس حوالے سے جانا کہ میں آپ کو تحسین پیش کروں, اور آپ کو یہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں پاکستان کو یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے, اجتماعی کاوشوں سے, افرادی کاوشوں سے انشاءاللہ پاکستان ایک عظیم, خوشحال اور قابل احترام ایک ملک بنے گا انشاءاللہ. آج کی میٹنگ کی جو غرض و غایت یہ ہے, اگر ہم نے پاکستان کو قرضوں سے جان چھڑانی ہے, آئی ایم ایف کا اس پروگرام کو آخری پروگرام ہم نے تصور کرنا ہے اور یقینی بنانا ہے. اور عام آدمی دیکھیں جو ٹیکس دیتے ہیں ان کے اوپر آپ مزید ٹیکس لگائیں گے, اٹس اے پریمیم فار دوز ہو ڈونٹ پے ٹیکس اینڈ اٹس اے پینلٹی فار دوز ہو آر آنیسٹ ٹیکس پیئرس. یہ جب تک کے بعد آپ کے دل اور دماغ میں, ہمارے دلوں دماغوں میں سرایت نہیں کرے گی, بات نہیں بنے گی. آپ اگر بالکل آسان کام لیں گے اور یہ ٹیکس لگا دو جی اس لیے تو ریٹرن اپنی فائل کرنی ہے بیکاز یہ گورنمنٹ کا ملازم ہے, یہ کہاں جائے گا اور فلاں, تو اس طرح تو کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا. کبھی وسائل اور جو ہمارے جو ریسورسز جو ہیں فائنینشیل وہ جمع نہیں ہوں گے عام آدمی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے, اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے. تو اس کے لیے آپ کو ایک اپنی پوری اسٹریٹجی بدلنی ہے, طریقہ کار بدلنا ہے. اور آج جو دنیا میں جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے, جدید ترین جو ایف بی آر کے ہم پلہ باقی ممالک میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس کو آپ نے اپنانا ہے. بالکل اس سے بھی آگے بڑھ کر اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہر چیز بتا دیتی, ایک مجسمے کھڑے کر کے تقریریں کرا دیتے ہیں. اب کون سی چیز بچی ہے جس کے ذریعے جو کوئی چیز آپ ایکسپوز نہیں کر سکتے. لہٰذا میری آپ سے یہ گزارش ہے, دیکھیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ جی ہاں جی یہ تھا ورلڈ بینک کو ہم نے لکھا ہے, یہ ورلڈ بینک ہمیں دے رہا ہے, یہ ہمیں جائقہ دے رہا ہے. یعنی اس زندگی سے جان چھڑا لیں. میں چیئرمین ایف بی آر کو فائنانس منسٹر صاحب کی موجودگی میں, فائنانس سیکرٹری کی موجودگی میں, اپنے میرے کولیگز ان کی موجودگی میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ, اینڈ دس از دا لاسٹ ٹائم آئی ایم سیئنگ واٹ ایور یو نیڈ ان دا پبلک انٹرسٹ, ان دا نیشنل انٹرسٹ ٹو کلیکٹ دا لاسٹ پینی which is our due right. I will spend any amount of money to get those gadgetries which are required for this purpose because this is our national interest and it is our duty. اور آپ اربوں خربوں آپ کلیکٹ کرتے ہیں اور چند 2-4 ارب 5 ارب کے لیے آپ چلے جاتے ہیں ورلڈ بینک کے پاس اور دوسروں کے پاس. یہ میں سمجھتا ہوں کہ قومیں اس طرح نہیں بنتی. بالکل ہاں, میں یہاں پر کوئی مثال نہیں دینا چاہتا جو کہ اماؤنٹ ٹو سیلف پروجیکشن, بٹ آپ کو کئیوں کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے منصوبے تھے جہاں پر جی ہم اے ڈی پی چلے جاتے ہیں, جی وہاں سے پیسے مل جائیں گے. جی بھائی ملک کی اگر اپنی دال روٹی اس میں مل رہی ہے تو خرچ کر کے وہ دال روٹی کو ہم قوم کے حوالے کریں, وہ جو وسائل ہیں قوم کے حوالے کریں کہ جناب ہم جانا ہم نے ورلڈ بینک. بھائی ورلڈ بینک اے ڈی پی ضرور جائیں جہاں پر واقعی ایک کمپیلنگ ریزن ہے اور جہاں پر آپ کو 8-10 ارب روپے خود خرچ کر کے خربوں پہ لا سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے ذہن اور دماغ سے پوچھنا چاہیے کہ از دس دا رائٹ وے, از دس دا کورس. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پیراڈائم شفٹ کا وقت آ چکا ہے. مہربانی کر کے اپنی جو بیلٹس ان کو آپ ٹائٹن کریں اور قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. اور ایف بی آر میں جو اصلاح جو چینجز ہو رہی ہیں وہ بالکل, یہ میں آپ کو بالکل آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ میری کوئی ان پٹ نہیں کسی فرد کے لیے. آئی ایم گوئنگ بائی ان پٹ آف ایجنسیز اینڈ
پیئر جو آپ کی جو انفو ہے اس کو بنیاد بنایا گیا, اور جو آپ نے ریکمینڈ کیا آئی وینٹ along. کوئی میری پرسنل لائکس اور ڈس لائکس نہیں, ایک ہی پرسنل لائک ہے, دیٹ از نیشنل انٹرسٹ, دیٹ وی شوڈ رائز ابو آر لائکس اینڈ ڈس لائک اینڈ دین سرو دا نیشنل انٹرسٹ. تو اس لیے یہ بات میں فار دا فرسٹ ٹائم اینڈ دا لاسٹ ٹائم پھر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی کسی کی نہ خلاف نہ کسی حق میں. جو نیشنل انٹرسٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کو ہم لے کے چلیں گے, اور اس میں اگر کوئی سیون کوئی آنیسٹ مسٹیک